शर्मिला साहिबा, आपको जो एक इब्तिदाइये में मैंने अर्ज किया, जाहिर है अब आपने दोनों इतराफ की बात सुन ली है, ये बड़े एक्सट्रीम दोनों इतराफ के व्यूज़ हैं। आपका व्यू बहरहाल इसमें एक तीसरा व्यू है पीपी का। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैंने इब्तिदाइये में अर्ज किया कि दोनों जमातों का ताल्लुक वफाक से है, आप भी वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी, इम्पॉर्टेंट तरीन इत्तेहादी, अफनान साहब की जमात तो प्राइमरी जो रूलिंग पार्टी है PMLN, लेकिन दोनों का जो रवैया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे पर इतना यकसर मुख्तलिफ है। PTI वाले कह रहे हैं कि शायद कोई ये ठंडी हवाओं के झोंके हैं, शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट या अहम लोगों की हमारी तरफ कोई दिल जो है वो ओपन हुए हैं या कोई ओपननेस आई है। ऐसा कोई मामला है, इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये इजाज़त दी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इज़ नॉट अ कॉन्फ्रंटेशनल पार्टी। हम तो यकीन रखते हैं डायलॉग में, भाईचारे में, और मुल्क की जो मजमूई हालात हैं, चाहे वो अंदरूने हो, चाहे वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर हो, या जो मईशत के हालात हैं, हम तो समझते हैं कि सबको साथ मिलके चलना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए, कोई भी सूबे का वज़ीर आला या कोई डिग्निटरी अगर सिंध आती है तो सिंध की एक अपनी रिवायत है, मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन और मेहमान नवाजी की, उसको हम बरकरार रखते हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ा जो अंसर है वो ये है कि जो सामने आने वाला मेहमान है वो भी इस मेहमान नवाजी की पासदारी रखे। हमने जलसे की इजाज़त दी, लेकिन हमने ये भी कहा कि कोई एंटी स्टेट स्लोगन्स नहीं होंगे, या कोई जो ट्रैफिक है या जो मामूली ज़िंदगी है वो मफलूज नहीं होगी, कोई आर्म्स डिस्प्ले नहीं होंगे, जो कि एक नॉर्मल किसी भी एक मौज़ब माशरे के अंदर यही होता है कि आप जमहूरियत के अंदर, एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर आपको ये इख्तियार होता है कि आप कहीं भी जाके पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में जलसे ज़रूर करें, क्योंकि आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। बिल्कुल मिले जी, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करें, मुलाकातें करें, लेकिन एक तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहकर। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज ओपन फॉर डायलॉग। हमने तो बारहा ये कहा भी है कि मुख्तलिफ कौमी उमूर के ऊपर मशावरत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बैठें आपस में, एंड वी फियर नो वन। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, ग्रास रूट लेवल की जमात है, और हम किसी से इनसिक्योर नहीं है। आप आए जी, जलसा करें, बैठें, कुछ भी करें, लेकिन एक तमीज के दायरे में रह के। और आपने देखा जो बात हम कर रहे थे, हमने उसे करके भी दिखाया। एंड दिस इज नॉट कोई सुहेल आफरीदी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर आएंगे, हम उनको भी वेलकम करेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर आएंगे, हम उनको भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर तो ये शर्मिला, तो देखिए, इसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट या इसका तो कोई मैं नहीं समझती कि कोई रोल है या नहीं है। आई डोंट नो। अच्छा, मतलब ये तासुर PTI वाले ना लें कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं हमारी तरफ, आप इसको रूल आउट कर रही हैं? नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से हर किसी को ठंडी हवाएं मिलेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी कोई गैर मौज़ूब गुफ्तगू या गैर मौज़ूब रवैया नहीं होगा। मैंने कहा ना, किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर आता, हम उसको वेलकम करते हैं। अभी हलीम आदिल शेख साहब बहरहाल थोड़े से वो जज्बाती हो गए। वो उन्होंने समझा शुरू में ये कि शायद आप लोग NOC पहले आपने कहा दे रहे हैं, फिर नहीं दे रहे, चलाएं। उन्होंने बड़ा मतलब सख्त एक वो ट्वीट भी किया, सिंध हुकूमत का दोहरा मयार देखें। एक तरफ कहते हैं कि जलसा करें, हमने जब तैयारियां शुरू की हैं तो पुलिस भेजी है कि जलसा नहीं कर सकते। तो ये वो मतलब वो थोड़ा सा उसमें वो हो गए। फिर उसके बाद खैर आ गया बाज़ाब्ता NOC। तो कोई इसमें कोई आफ्टर थॉट्स वगैरह तो नहीं आए थे? नहीं जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना। ये तो नहीं होगा कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको अगले 5 मिनट में NOC मिल जाएगा। बाकायदा दरख्वास्त होती है, बाकायदा एक प्रोसेस होता है अप्रूवल्स का, और उसके बाद आपने जाके कुछ डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी करनी है, प्रोसेस होता है। अब हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ रहे हैं SN असेंबली के अंदर, जज्बाती सी शख्सियत है, लेकिन बहरहाल होना नहीं चाहिए। ये वही कहते हैं ना कि एक माइंडसेट के साथ जब आप बैठे, नेगेटिव माइंडसेट के साथ, नहीं जी ये तो नहीं देंगे, वो तो पंजाब वालों से डरे हुए ना, तो वो उनकी हरकतें ऐसी हैं तो वो कहते हैं डसे हुए हैं पंजाब वालों से। फैसल साहब आपको कह रहे हैं तो सारा पाकिस्तान आपका डसा हुआ है। जी नहीं, पीपल्स पार्टी ने देखिए आपको आउटस्मार्ट किया है पॉलिटिक्स में,
اخلاقیات میں اور ہر جگہ پہ آپ کو سیکھنا چاہیے پیپلز پارٹی سے سیاست کیسے کی جاتی ہے. آپ جو یہ جو گلو بٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ مہربانی کریں اس کو جانے دیں، یہ پسند نہیں کیا جاتا. پنجاب میں یہ جو شرمیلا بہن نے بات کی ہے، یہ بڑی انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ. اچھا، یہ انسیکیورٹی کا لفظ نا دونوں نے استعمال کر لیا ہے عفنان صاحب، کہ ہم کوئی، شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ انسیکیور کسی سے نہیں ہے. تو یہ امپریشن کیا غلط ہے کہ آپ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں اگر سہیل آفریدی کوئی مجمع اکٹھا کر لیں، لوگ ان کے اطراف جمع ہو جائیں؟ اگر آپ کی بات میں وزن ہوتا، اگر یہ ضمنی انتخابات سارے جیت جاتے اور یہ 12 میں سے 13 سیٹیں یہ جیت جاتے تو میں کہتا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم انسیکیور ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہم تو الیکشن ہار گئے ہیں، ہمیں تو یہ جو ساری کہانی ان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فارم 45 والا بیانیہ اڑ گیا ہے. اب اس کے بعد جب وہ اڑ گیا تو ہم نیا کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے. اب وہ مل نہیں رہی، کبھی ایک لاہور بھاگتے ہیں، کبھی کراچی بھاگتے ہیں، کبھی اسلام. بھئی آپ اپنی گورننس کے اوپر فوکس کریں. بات یہ ہے، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، 5300 ارب روپے کا بجٹ ہے خیر پنجاب کا، 2200 ارب روپے کا بجٹ ہے خیر پختونخوا کا. پنجاب نے جو اور 4 کروڑ آبادی خیر پختونخوا کی ہے، 12 کروڑ آبادی پنجاب کی ہے. اور کیا اسکیمز پنجاب میں آ رہی ہیں؟ کیا لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، راول پنڈی، آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور ان وہ سے لاہور کے پاس ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ان کو تو نظر ویسے بھی نہیں آتا، ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، پی ایم ایل این نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان بائسڈ آدمی، کوئی تھرڈ پرسن، میری گزارش تو سن لیں فیصل بھائی، اور میری گزارش سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان بائسڈ آدمی، کوئی تھرڈ پارٹی والا بندہ آپ اٹھا لیں اور آپ راجن پور کا مقابلہ جو سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، اس کا پشاور کے ساتھ کر لیں. پیپلز پارٹی ان بائس ہے، تھرڈ پارٹی ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ گریونسز پیپلز پارٹی کو نظر آتی ہیں. نہیں، پیپلز پارٹی کے گریونسز اور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ تھرڈ پارٹی نا، آپ نے خود کہا تھرڈ پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ان بائس تھرڈ پارٹی نہیں. آپ مجھے چلیں آپ مجھے بتائیں، آپ پشاور گئی ہیں؟ گئی ہوں بالکل. آپ لاہور بھی گئی ہیں؟ لاہور بھی گئی ہوں. کون زیادہ ڈیولپ؟ ظاہر پشاور کا لاہور سے تو موازنہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نہیں ہے. اصل میں آپ فیصل آباد گئی ہیں؟ نہیں، فیصل آباد میں نہیں گئی. آپ ملتان گئی ہیں؟ ہاں ملتان گئی. ملتان کا پشاور سے مقابلہ کریں چلیں. میرا خیال ہے پشاور از بیٹر دین ملتان. آپ کا خیال ہے ویسے، لیکن ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، ہاسپٹلز کے پوائنٹ آف ویو سے، فیصل آباد تو ویسے ساؤتھ پنجاب میں شمار نہیں ہوتا. میں نے فیصل آباد نہیں کہا، میں نے ملتان کہا. ہاں، آپ نے فیصل آباد پوچھا تھا پہلے. میں نے پہلے فیصل آباد پوچھا تھا، پھر میں نے ملتان پوچھا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات ہوئی. لیکن عفنان صاحب ایک بات بتائیں، فارم 45 ہو یا 47 ہو، مہمان نوازی تو کرنی چاہیے نا. میں مہمان نوازی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب اسلام آباد آتے ہیں، یہ پنجاب سے ہوتے ہوئے آتے ہیں نا، کبھی ان کو پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ لاہور والے دورے میں کیا ہوا؟ لاہور والے دورے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ڈرگ مافیا نامنظور، یہ والی ٹویٹس کی گئی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ادھر بھی انہوں نے زیادہ ڈرامے کیے ہیں. سن لیتے ہیں نا کیا وجہ تھی، مطلب آپ نے کوئی انسٹیگیٹ کیا، کیا مسئلہ تھا؟ ان کا چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی بھی گیا، ان کا چیف منسٹر جو ہے پورے لاہور میں گھومتا رہا، ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ملی، ان کو سرکاری پروٹیکشن بھی ملی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اب یہ جو ادھر کراچی میں کر رہے ہیں یہی حرکتیں انہوں نے ادھر لاہور میں بھی کی ہیں. کہ پہلے جو ہے وہ ان کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہو گیا، جب وہاں گئے نہیں ہوا. پھر بھی کوئی ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہ جو آپ کے بسرا صاحب ہیں ان کا آپ سنیں ذرا جا کے، وہ پھر کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی والے جو ہے، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہی حرکت کریں گے. یہ کل کو جلسہ کرنے کے بعد بھی یہی حرکت کریں گے. کیا یہ کہیں گے کہ جی پیپل پارٹی نے یہ کیا، وہ یہ، کیونکہ اچھا آپ ایک وارننگ بھی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ ان کے ڈی این اے میں ہے. اچھا، جو ان کے اوپر احسان کرے گا یہ اسی کی ایسی کریں گے، یہ ان کے ڈی این اے میں ہے. انٹرسٹنگ. یہ جو ڈی این اے والی بات کی ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. شوکت خانم ہاسپٹل کی زمین جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے دی، اوپر 50 کروڑ روپے بھی دیے، یا کہتے ہیں کہ بنا لو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر آپ 2002 کا الیکشن اگر اٹھا لیں، عمران خان صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے. اس سیٹ کے جیتنے کے لیے آپ انعام اللہ نیازی صاحب سے آگے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے ساری پی ایم ایل این نے ان کو سپورٹ کیا، تب یہ اپنی سیٹ جیتے. تو یہ ان کی سیاست ہے کہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے اپنی سیاست کرو، انتشار پھیلاؤ. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ خیر پختونخوا میں انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا. پوچھ لیتے ہیں. 13 سال ہو گئے. کوئی آپ مجھے یہ بتا دیں، بحث تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ جی لاہور میں یہ ہو گیا، پشاور میں یہ ہو گیا، یہ ہونی چاہیے تھی نا. انہوں نے کوئی نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے، نہ کوئی انہوں نے. لیکن آپ کے جو مہمان نوازی والے اصول ہیں وہ اس کا بتائیے گا نا کہ کیا ریزن تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات، یہ ابھی ویڈیوز دکھا دیں جو آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں نا خالی پنجاب اسمبلی میں کتنی دھکم پیل ہوئی، وہاں وزراء کو پکڑ کے وہ گارڈز کہہ رہے تھے. میری ایک بات سنیں، پنجاب اسمبلی کے اندر اگر آپ بغیر آئی ڈی کارڈ کے
اور بغیر اپنا نام گیسٹ لسٹ میں ڈالے ہوئے اگر آپ وہاں جائیں گے، میں بھی وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے نہیں جانے دیں گے. صحیح ہوا. آپ وہاں جائیں گے آپ کو نہیں جانے دیں گے. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ فون کرتے سیدھا جو ان کا سٹاف ہے اسپیکر صاحب کا، وہ ان کا نام ڈال دیتے، جو ناموں میں لسٹ ہوتا ہے وہ چلے آتے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں. اب ایسے تو آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے.